بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 326 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 326 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورآل سینٹینس نمبر 2471۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوست آئیں گے یا نہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں گے یا نہیں، آپ کے ریلیٹیوز آئیں گے یا نہیں، مطلب کہ یہ چیز کنفرم کرنا کہ آنا یعنی پاسبل ہے کہ اگلے بندے نے کوئی ارینجمنٹ کرنی ہو یا ارینج کر کے رکھی ہو، اور یا بٹس ایور جو بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوست آئیں گے یا نہیں۔ I want to know، میں جاننا چاہتا ہوں whether your friends will come or not، کہ آیا آپ کے دوست آئیں گے یا نہیں۔ I want to know whether your friends will come or not، کہ آپ کے دوست وغیرہ جو صاحبان ہیں وہ آئیں گے بھی کہ نہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ میں سپر مارکیٹ کیسے جاؤں؟ میں یعنی کسی جگہ پہ کیسے جاؤں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشن وغیرہ بتانے کے لیے جو ہم موسٹلی پریزنٹ سمپل سینٹینس یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈو آئی گیٹ ٹو دا سپر مارکیٹ، ہاؤ ڈو آئی گیٹ ٹو دا سپر مارکیٹ، میں سپر مارکیٹ کیسے جاؤں۔ جب بھی آپ نے ڈائریکشن بتانی ہو تو پریزنٹ سمپل ٹینس کا جو ہے نا وہ استعمال کیا کریں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 3۔ میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا، یعنی میں کسی جاننے والے سے مشورہ کروں گا، میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا، یعنی کسی سے بھی مشورہ کروں گا۔ I will consult an experienced doctor، یا اس کو آپ سمپل بھی کہہ لیں، I will consult a doctor، میں ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا۔ I will consult an experienced doctor، میں ایک ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا، یعنی تجربہ کار ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا۔ یا I will tell this thing after consulting my family، میں یہ اپنے جو ہے وہ خاندان سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گا وغیرہ، اس طرح کے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں ویورز اگر آپ کو گرامر کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو کائنڈلی اس میں جو ہے وہ آپ ٹیکسٹ کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، جیسے بھی آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ پچھلے ہفتے آپ نے کتنی گاڑیاں فروخت کی تھیں؟ ہاؤ مینی vehicles did you sell last week، پچھلے ہفتے آپ نے کتنی گاڑیاں فروخت کی تھی؟ How many vehicles did you sell last week۔ سینٹینس نمبر ہے یہ ہمارا 5۔ میں دبئی میں رہا کرتا تھا، میں وہاں پڑھایا کرتا تھا، یہاں پہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی کام میں کرتا تھا یا کہیں پہ یہ کوئی چیز موجود ہوتی تھی جو اب نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس فقرے میں اگر یہ دیکھیں نا کہ میں دبئی میں رہا کرتا تھا، مین یہ فقرہ اپنے آپ میں ہی خود بتا رہا ہے کہ اب میں وہ چیز رہتا وہاں پہ نہیں رہتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کہیں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ بھئی اس کونے میں ایک پرانی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، فقرہ خود بتا رہا ہے کہ ہوا کرتی تھی، مین کہ اب نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے فقرے ہوں کہ کئی چیز کیا کرتا تھا، رہا کرتا تھا، جایا کرتا تھا، ہوتی تھی، ہوتا تھا وغیرہ، کسی چیز کا جو اب نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم یوزڈ ٹو کا جو ہے وہ یوز کریں گے۔ آئی یوزڈ ٹو لیو ان دبئی۔ دبئی جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو ہے وہ ایک فائنینشیل ہب ہے، دنیا کا بہترین ٹورسٹ جو ہے وہ اسپاٹ ہے۔ آئی یوز ٹو لیو ان دبئی، میں دبئی رہا کرتا تھا۔
سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 6. میں یہاں بس کا انتظار کر رہا ہوں. سپوز کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ جی آئی ایم ویٹنگ ہیئر فار دا بس. اگر آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے آئی ایم ویٹنگ ہیئر فار دا بس. تو یہاں پہ میں بس کا انتظار کر رہا ہوں, آئی ایم ویٹنگ فار دا بس. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7. میں نے یہ موبائل 2 ہفتے قبل خریدا تھا. یعنی یہ میرے پاس کسی نے پوچھا کہ یہ تم نے موبائل کب خریدا تھا, تو میں کہوں گا کہ آئی باٹ دس موبائل 2 weeks ago, یعنی 2 ہفتے پہلے میں نے یہ موبائل خریدا تھا. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. آپ نے کمپیوٹر کب خریدا تھا. ویورز یہ تو وہی سوال, یہ سوال آ گیا اور جو اس سے پچھلا سینٹینس ہے وہ جواب ہے. یعنی سپوز ہم دیکھتے ہیں جی وین ڈیڈ یو بائی دس کمپیوٹر, آپ نے یہ کمپیوٹر کب خریدا تھا. تو اس کا سمپل جواب ہے آئی باٹ دس کمپیوٹر 2 weeks ago, میں نے یہ کمپیوٹر 2 ہفتے پہلے خریدا تھا. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. رمضان کے بعد, یعنی ماہ رمضان کے بعد, رمضان کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے. جس طرح ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں, محرم ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, اس طرح کے جو سارے ہیں, تو یہاں پہ ہے جی کہ رمضان کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے. یعنی یہ کویشچن پوچھا جا رہا ہے وچ اسلامک منتھ کمز آفٹر رمضان, وچ اسلامک منتھ کمز آفٹر رمضان, کے رمضان کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے. جس طرح ہم پوچھ سکتے ہیں جی اس طرح یہ پوچھا جا سکتا ہے وچ اسلامک منتھ کمز آفٹر ذی الحج, محرم, سفر وغیرہ جو ہے, آپ جو بھی مہینہ لگا لیں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. میں بہت جلد اس نوکری کا عادی ہو جاؤں گا. ابھی سپوز میں کسی دور سے آیا ہوں, اس نوکری کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے اس کا یوز ٹو نہیں ہو رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد مجھے, یعنی جلدی نوکری کا عادی ہو جاؤں گا. بس مجھے ٹائم پہ مل جائے گی, صبح جو ہے وہ وقت پہ میں اٹھ جایا کروں گا, وقت پہ مجھے ناشتہ وغیرہ, بس یہ وہ جو بھی ساری چیزیں ہیں, کام وغیرہ ان کو سمجھ لوں گا. تو ان ساری چیزوں کو کل ملا کے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد اس نوکری کا عادی ہو جاؤں گا. ابھی کچھ میرے لیے مشکلات ہیں, لیکن بہت جلد اس نوکری کا عادی ہو جاؤں گا. I will get used to this job very soon. ویورز جس طرح ایک فکرہ آیا تھا used to, تو اس کا تو مطلب ہے کہ کوئی چیز کرتا تھا اب نہیں کرتا. اگر یہ ہو کہ جی I am used to this job, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نوکری کا عادی ہوں. مین کہ پہلے عادی نہیں تھا یا ہوں, لیکن میں اب اس نوکری کا عادی ہوں. لیکن جب آپ نے کہا کہ جی I will get used to this job very soon, کہ میں اس نوکری کا بہت جلد عادی ہو جاؤں گا, یعنی میرے وہ پروسیس جاری ہے, اگر ایک وقت آئے گا کہ میں اس نوکری کا عادی ہو جاؤں گا. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو انگلش بول چال سبق نمبر 326 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے, اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.